السلام علیکم فرینڈس ہم اپنے ناول میں محبت اور تم کی آج سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، کچھ بھی وجدان کے دوست نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، آخر زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ ابے سالے نامرد کہیں گے، گندی نالی کے کیڑے، تو نے مجھے دھوکہ دیا، اکرم کو دھوکہ دیا۔ تجھ جیسے نامرد تو ایک باپ کے بھی نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے اکرم اپنی غلاظت بھری زبان سے کچھ اور کہتا، وجدان نے ایک ہی لمحے میں اکرم کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے بیگ سے گن نکالی اور 2 گولیاں اکرم کے سینے میں اتار دی۔ اکرم کو گولی لگتے وہ زمین بوس ہو گیا، لیکن چند سانسیں ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ وجدان غصے سے اکرم کی طرف بڑھا، کیا کہا تو نے؟ میں نامرد، گندی نالی کا کیڑا، اور میں ایک باپ کا نہیں ہوں۔ یو بلڈی، تجھ جیسے لوگ گندی نالی کا کیڑا ہوتے ہیں جو اپنے ملک کو تباہ کرنے میں اپنا پورا حصہ ملاتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو بیچتے ہیں۔ تم جیسوں کی تو اپنی بہنیں تم سے محفوظ نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے بھائیوں اور باپ نے خودکشی کی ہوگی اپنے گھر کی عزت لٹنے پر، کتنی لڑکیوں نے اپنی عزت کو کھویا ہوگا، تمہارا انجام یہی ہونا تھا۔ وجدان نے غصے سے کہا۔ اکرم بس ہونکوں کی طرح اسے سن رہا تھا۔ جاننا نہیں چاہے گا میں کون ہوں؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے اکرم سے پوچھا۔ چل میں خود بتا دیتا ہوں، وجدان نے کہہ لگایا۔ تم سالار شاہ کو جانتے تھے نا؟ ہاں، وہی جج سالار شاہ، وجدان نے تلخی سے کہا۔ تم اس کے بیٹے؟ اس سے آگے وہ کچھ کہتا، وجدان ایک زوردار لات اکرم کے سینے میں ماری اور وہ وہیں اپنی زندگی ہار گیا۔ تمہیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا مجھے، دیکھ لیا کیا انجام کرتا ہوں میں۔ اپنے خلاف جانے والوں کا اور اپنے دشمنوں کا، وجدان نے سنجیدگی سے اپنے دوست کو کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ یاد رکھنا وجدان شاہ، دوستی اور دشمنی پورے دل اور ایمانداری سے کرتا ہے۔ تم نے اگر میرے خلاف جانے کی یا بولنے کی کوشش بھی کی تو اگلی سانس نہیں لے پاؤ گے تم، وجدان نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے کہا۔ ہزر گاڑی نکالو، اڈے پر جانا ہے، وجدان نے ہزر سے کہا۔ تو وہ کار لینے پارکنگ ایریا میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اڈے پر موجود تھے۔ ہزر، ان لڑکیوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، تم کھانے کا انتظام کرو، وجدان ہزر کو کہتا اس کمرے تک آیا جہاں ان لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ وجدان نے دروازہ کھولا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ وجدان کو دیکھتے ہی ساری لڑکیاں اس کے پاس آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے مسیحی کو دیکھ کر، جس نے آج ان کی عزت بچائی تھی۔ ارے لڑکیوں، رونا تو بند کرو ورنہ تم لوگوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رو دوں گا، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وجدان کی بات سن کر سب مسکرا دی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کل آپ سب کو آپ لوگوں کے گھر بحفاظت پہنچا دیا جائے گا، اب آپ لوگ بے فکر رہو، وجدان نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ تو ایک لڑکی جو ان میں سے سب سے چھوٹی تھی، وہ دوڑتے ہوئے وجدان کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت شکریہ بھائی، اگر آپ آج نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اس لڑکی نے بھرائی آواز میں کہا۔ اس لڑکے کا بھائی کہنا وجدان کو ماضی میں لے گیا تھا، جس سے اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے، اور وہی ہزر تو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ بھائی کا لفظ سنتے ہی اس کی آنکھ سے بھی ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا تھا، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان، ہزر نے وجدان کو پکارا تو وہ اپنے تلخ ماضی سے باہر آیا۔ کھانا منگوا لیا ہے میں نے، بی جان کب سے کال پر کال کر رہی ہیں، چلو، ہزر نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر کہا۔ وجدان کو لے کر باہر نکل گیا۔ کالج شروع ہو چکے تھے، عبیرہ اب کالج جانا شروع کر چکی تھی۔ ابھی کلاسز عبیرہ اور فاطمہ گارڈن میں بیٹھی تھی، کلاسز لے کر باتیں کر رہی تھی، جب ان کے پاس عائشہ آئی۔ ہیلو، کیسی ہو عائشہ؟ عائشہ نے عبیرہ اور فاطمہ سے پوچھا۔ ایک دم خوش، تم سناؤ؟ عبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ عائشہ نے شیرآمیز لہجے میں کہا۔ جی بیٹھ جاؤ، اب کی بار فاطمہ نے کہا تھا۔ اجازت ملتے ہی عائشہ ان کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے موبائل لیا، عائشہ نے مسکراتے پوچھا۔ ہاں، میرے بابا نے مجھے ٹاپ کرنے کی خوشی میں دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے کچھ نوٹس لینے ہیں، فاطمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں موبائل یوز کرنا آتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔
نہیں یار، کبھی یوز ہی نہیں کیا تھا، اتنا بہت کم چلانا آتا ہے، عبیرہ نے اداسی سے کہا۔ وہ تو یہ بات ہے، میں سکھا دوں گی تمہیں۔ ہاں کیوں نہیں، عبیرہ نے خوشی سے کہا۔ اچھا تم نیٹ یوز کرتی ہو یا وائی فائی؟ عائشہ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں یوز کرتی ابھی تو، عبیرہ نے شرمندگی سے کہا۔ اچھا میرا نیٹ پیکج بھی نہیں، تم ایک کام کرو، اپنے ہاٹ اسپاٹ میں اپنے آس پڑوس میں جس کے پاس وائی فائی ہے اس سے کوڈ ڈالو، میں تمہیں کچھ ایپس بتاتی ہوں، ڈاؤن لوڈ کر کے لے آنا، باقی کا میں کل بتا دوں گی، عائشہ نے کہا۔ پھر عائشہ نے عبیرہ کو ایپس بتایا اور وہاں سے چلی گئی، اور عبیرہ اس کی چالاکی کو مدد سمجھ کر رہ گئی، اس بات سے انجان کہ اب اس کی زندگی میں بہت غلط موڑنے والی ہے۔ یار ذری ایک بات تو بتاؤ، عبیرہ نے رازدارانہ انداز میں زرمینہ سے پوچھا۔ جی آپو، بولیں، کون سی بات پوچھنی ہے؟ لیکن اگر آپ نے میری چھپائی ہوئی چاکلیٹ کے بارے میں پوچھنا ہے تو سوری، اس معاملے میں گنگی ہوں، میں نہیں بتاؤں گی، زرمینہ نے کہا، کیونکہ وہ اپنی چاکلیٹ کسی کو دینا گناہ سمجھتی تھی، چاکلیٹ میں تو جیسے اس کی جان بستی تھی۔ تو توبہ ہے زری، ایک نمبر کی بکڑ عورت ہو تم، عبیرہ نے چڑھ کر کہا۔ اوہ ہیلو، عورت کس کو بولا آپ نے؟ مس عبیرہ شاہ، کیا آپ کو میں عورت لگتی ہوں؟ حد ہو گئی ہے اندھے پن کی، یہ 2 آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں اور آپ ہیں کہ اس کا استعمال کرنا بھول گئی ہیں۔ زرمینہ کو عبیرہ کی عورت کہہ جانے والی بات پر غصہ آیا۔ اچھا میری ماں نہیں ہو تم عورت، تم تو ابھی ننھی سی منی سی بچی ہو جو ابھی فیڈر پیتی ہو، تم تو عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ننھی سی بچی ہوں، عورت کیوں کہا؟ آج کے بعد خیال رکھیے گا۔ اچھا بس ڈرامے باز نہ ہو تو مجھے میری بات کا جواب دو تم، عبیرہ نے اپنے مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ جی بولے نا، آپ کی ننھی سی منی سی بہن حاضر ہے آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے۔ زرمینہ اپنی نوٹنکی بند کرو اب، عبیرہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، آپ کچھ نہیں بولتی، میں آپ پوچھے کیا پوچھنا ہے؟ تم کچھ دن پہلے بتا رہی تھی نا کہ یہ جو دعا ہے اس نے وائی فائی لگوائی ہے، عبیرہ نے زرمینہ کو اس کی کہی ہوئی کچھ دن والی بات یاد کروائی۔ جی آپ وہ لگوائی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہیں آپ نے بھی؟ زرمینہ نے تفتیشی نظروں سے عبیرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے کوڈ ڈلوانا ہے، بنا نیٹ کے موبائل مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پورا دن ایسے ہی ایک کونے میں پڑا رہتا ہے میرا معصوم موبائل، قسم سے کبھی کبھی تو یہ مجھے طلاق یافتہ موبائل لگتا ہے۔ توبہ ہے آپ، اللہ اللہ کریں، طلاق کا نام نہیں لیتے، یہ بہت بڑا گناہ آتا ہے، اس نام سے تو 7 آسمان تک لرز جاتے ہیں، زرمینہ نے عبیرہ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ میری دادی اماں نہیں بنو، بازار گئی ہیں تم، گھر کا خیال رکھو، میں 10 منٹ میں دعا کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ آئی عبیرہ نے دوپٹہ صحیح کیا اور زرمینہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ زرمینہ بس توصف سے سر کو ہلاتی رہ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ عبیرہ نے دعا کے گھر داخل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے دعا کی امی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام عبیرہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہے؟ اور ہاں بہت مبارک ہو۔ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی، اور بہت بہت شکریہ۔ اچھا دعا اپنے کمرے میں ہے تو مجھ سے مل لو، مجھے کچھ کام ہے، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو عبیرہ تھینک یو کہتی ہوئی دعا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیسی ہو دعا؟ عبیرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دعا سے پوچھا جو بہت دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو ٹی وی دیکھو، کیا انٹرسٹنگ ڈرامہ چل رہا ہے، دعا نے دلچسپی سے کہا۔ عبیرہ نے ایک نظر ٹی وی پر ڈالی جہاں ہیرو ہیروئن کو گنڈوں سے بچا رہا تھا۔ یار دعا مجھے نہیں دیکھنا کوئی ڈرامہ، تم میری بات سنو پہلے، یہ بکواس بعد میں دیکھنا تم۔ عبیرہ کی بچی بکواس نہ بول، اس کو میرے اتنے اچھے اور فیورٹ ہیرو کی ایکٹنگ کو دعا نے خفگی سے کہہ کر اپنی نظریں دوبارہ ٹی وی پر جما لیں۔ او میرے خدا، اچھا مجھے اپنے وائی فائی کا پاس ورڈ بتا جلدی۔ عبیرہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے مطلب کی بات کی۔ وائی فائی کا پاس ورڈ چاہیے تمہیں؟ دعا نے پوچھا، کیونکہ آج تک عبیرہ کو دعا نے کبھی بھی وائی فائی کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ ہاں کیوں، کان میں تمبے ڈالے ہیں، ایک بار نہیں سنا تم نے؟ آئی ڈونٹ نو، دعا نے اپنی نظروں کو دوبارہ ٹی وی پر جماتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، احسان فراموش، تیری ہر پیپر میں نے تیری ہیلپ کی، اور آج میں تجھ سے وائی فائی کا غلطی سے پاس ورڈ مانگ رہی ہوں تو کہہ رہی ہو آئی ڈونٹ نو۔ عبیرہ نے غصے سے دعا کی کمر پر مکہ مارا۔ اور عقل سے پیدل یار، وائی فائی کا پاس ورڈ اور ڈی آئی
اور وائی فائی کا پاسورڈ ہی آئی ڈونٹ نو ہے، دعا نے اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ حد ہوتی ہے پاگل پن کی بھی، پتہ نہیں کون الو وائی فائی کا پاسورڈ آئی ڈونٹ نو رکھتا ہے۔ میں رکھتی ہوں، دعا نے ابروچ کھا کر کہا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ تم الو اور پاگل ہو۔ خیر پاسورڈ دو۔ پاسورڈ دینے کے لیے شکریہ۔ عبیرہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے دعا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دعا یہ سوچتے رہ گئی کہ عبیرہ تعریف کر کے گئی ہے یا طنز۔ وجدان اور حیضر رات کے دوسرے پہر ایک سنسان سی جگہ پر موجود تھے۔ آج وجدان کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو چکے تھے۔ وہ تلخ یادیں جہاں وجدان کی تازہ ہوئی تھی، وہیں حیضر کا بھی حال وجدان سے کم نہ تھا۔ اسے اپنا گھر، اپنے ماں باپ اور سب سے زیادہ اپنی گڑیا، اپنی چھوٹی سی بہن یاد آ رہی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک دم سے کچھ یاد آتی ہی وحشت اتر آئی اور وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور سے چیخا تھا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ وجدان کے چیخنے پر حیضر ماضی سے حال میں آیا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے وجدان کو تھاما۔ نہیں وجدان پلیز مت رو، تم رو گے تو میرا کیا ہوگا؟ تم سے ہی تو مجھے ہمت ملتی ہے، پلیز مت رو، تمہارے آنسو درد دے رہے ہیں مجھے، میرے لیے چپ ہو جاؤ، حیضر نے بھرائی آواز میں وجدان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عموماً تو ایسے الفاظ صرف ایک عورت اور مرد کے بیچ میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک دوست اپنے دوست کو یہ الفاظ کہہ رہا تھا، کیونکہ باقی سب جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن دوستی ایک ایسا خالص رشتہ ہوتا ہے جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے عزیزوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور حیضر بھی وجدان کو بہت چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ خون کا رشتہ نہیں تھا حیضر کا وجدان کے ساتھ، لیکن محبت وہ خونی رشتوں سے زیادہ وجدان کو کرتا تھا۔ یار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سب کچھ ایک لمحے میں برباد ہو جاتا ہے؟ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر والوں سے دور کیوں کرتا ہے؟ مجھے دور کیا سو کیا، لیکن مجھے اتنا گہرا زخم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں میری مردانگی، میری عزت پر اللہ نے میری اس طرح آزمائش لی کہ میں سوچتے ہوئے بھی کام جاتا ہوں؟ آنکھوں میں وحشت آ جاتی ہے۔ وجدان نے بھرائی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا۔ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا وجدان، ہمیں ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے کا سوچنا ہوگا۔ ہم نے فیضان اور اکرم کو تو مار دیا، لیکن دادا کو اس بات کی خبر لگ گئی ہوگی کیونکہ وہ دونوں دادا کے خاص آدمی تھے۔ حیضر نے وجدان کا ذہن دوسری طرف لانے کے لیے اہم بات کی۔ میں نے انہیں ماری اسی لیے مارا تھا کہ دادا کو پتہ چل جائے کہ اب اس کی موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور بہت جلد وہ اس کی زندگی سے اسے چھین لے گا، جس طرح اس نے مجھ سے میری جینے کی وجہ چھینی تھی۔ وجدان نے غصے سے کہا، اگر فیضان اور اکرم ہماری زندگی میں نہ آتے تو آج میں بے ہوش ہوتا، ان کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا حیضر، اور تم بھی اسی کی وجہ سے اس حال تک پہنچے ہو۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ حیضر نے وجدان سے پوچھا۔ اب تو مجھے جا کر اپنی پرنسس کو منانا ہے، ناراض بیٹھی ہوگی مجھ سے۔ ہاں تیری پرنسس سب سے الگ ہے، حیضر نے کہا۔ کیوں نہیں؟ آخر بھی جان ہے کس کی میری؟ وجدان نے گردن اکڑا کر کہا۔ اوہ ہیلو اکیلی تیری نہیں ہے، میری بھی ہے، حیضر نے وجدان کی کمر میں مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اف یہ ظالم لوگ مجھے معصوم کو مار ڈالیں گے۔ ہاں پوری دنیا میں تجھے سے معصوم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اسے میسے میں تعریف سمجھو یا طنز؟ وجدان نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ تیری مرضی ہے، جو مرضی سمجھ لے، میرا کام تھا کہنا، وہ میں بول دیا، حیضر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وجدان اور حیضر نے ابھی شاہ ہاؤس میں قدم رکھا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، ملازم اپنے اپنے کوارٹر چلے گئے تھے اور بیجان اپنے کمرے میں تھی۔ حیضر تم جاؤ، جا کر آرام کرو، میں ذرا اپنی گرل فرینڈ کو منا کر آتا ہوں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیجان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وجدان نے آہستہ سے بیجان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ بیجان سو رہی ہوں گی اور جا کر بیجان کو اٹھا کر پیار سے منانا پڑے گا، مگر یہاں تو سب الٹا تھا۔ بیجان جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ بیجان، وجدان نے بیجان کو پکارا۔ وجدان کی آواز سنتے ہی بیجان نے اپنے آنسو صاف کیے اور جائے نماز کو تہہ لگا کر وجدان کے پاس آئی، اس کے ماتھے کو پیار سے چوما۔ آ گئی تم، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں، پتہ ہے کتنے برے برے خیال آ رہے تھے میرے دل میں، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا؟ بیجان نے بھرائی آواز میں کہا۔ بیجان، وجدان نے محبت سے بیجان کو پکارا اور بیجان کے گلے لگ گیا۔ بیجان، کیا اپنے سگے ماں کے علاوہ بھی کوئی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ بیجان نے وجدان کو خود سے الگ کر کے پیار سے پکارا۔
میری جان، ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر چاہے وہ سگی ہو، سوتیلی ہو یا محض اس نے کسی کے لیے خود کو ماں بنایا ہو۔ تم بھلے میری اولاد نہیں ہو، لیکن اولاد سے بڑھ کر میری اہمیت رکھتے ہو۔ آئی لو یو بھی جان۔ سچ میں میری سگی ماں بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی آپ کرتی ہو۔ آپ اللہ کا ایک خاص تحفہ ہو میرے لیے، جو اللہ نے صرف مجھے دیا۔ بس بس، زیادہ مکھن نہ لگاؤ مجھے، میں ناراض ہوں تم سے بھی جان۔ تم اپنی ناراضگی یاد آئی تو منہ پھلا کر وجدان کو یاد دلایا۔ اوہ میری کیوٹ سی بھی جان، اب آپ ناراض ہوں گی اپنے وجدان سے؟ وجدان نے پیار سے بھی جان کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوں گی، بھی جان نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا بتائیں کیسے مانیں گی آپ؟ وجدان ان کی چلاکی سمجھ تو گیا تھا، اس لیے ہار مانتے ہوئے ان کی ڈیمانڈ جاننی چاہی، کیونکہ وہ بھی جان کی ناراضگی کو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک شرط پر مانوں گی، بھی جان نے سنجیدگی کا وعدہ اوڑھے ہوئے کہا۔ جی جی بتائیں، اپنی شرط؟ خادم حاضر ہے آپ کی خدمت میں، وجدان نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، سوچ لو، بعد میں مکرنا نہیں، بیجان نے وارننگ دینے والے انداز میں شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ وجدان بیجان کے انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ تم مجھے کل گلاب جامن کھلاؤ گے، وہ بھی 5؟ بیجان نے خوشی سے ہاتھ کی 5 انگلیاں سامنے کرتے کہا۔ بیجان؟ وجدان نے حیرت سے پکارا۔ کیا ہوا، زیادہ ہے؟ بیجان نے پوچھا۔ نہیں، میں تو کہتا ہوں آپ کو 2 کلو گلاب جامن لا کر دے دیتا ہوں، آرام سے کھاتی رہنا۔ بی جان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کیا سچ میں؟ بی جان نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ حد کرتی ہیں آپ بی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ شوگر کی مریضہ ہیں، پھر بھی آپ کو گلاب جامن کھانے ہیں؟ کیونکہ وجدان کی بات سن کر بی جان کا منہ بن گیا تھا، جس سے وجدان کو ہنسی آ رہی تھی۔ اچھا آپ منہ نہ بنائیں، کل میں آپ کو صرف 2 گلاب جامن لا کر دوں گا، بی جان مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ 2 ہی صحیح گلاب جامن تو مل رہے تھے نا، اس لیے بی جان فوراً حامی بھر لی۔ اچھا اب آپ سو جائیں، میں چلتا ہوں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا، اور بی جان بھی سونے کی عرض سے لیٹ گئی۔ السلام علیکم ابیرہ، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، ابیرہ نے بھی جواب دیا۔ کچھ دیر حیریت معلوم کرنے کے بعد عائشہ اپنے مدعے پر آئی۔ اچھا، میں نے جو ایپس بتائی تھی وہ تم نے ڈاؤن لوڈ کر لی؟ ہاں کر لی، یہ دیکھو۔ ابیرہ نے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر عائشہ کے سامنے کیا۔ کوڈ گڈ، عائشہ نے شرح امیز لہجے میں کہا۔ اب یہ تو بتاؤ انہیں استعمال کیسے کرتے ہیں؟ پھر عائشہ نے ہر ایک ایپ کے بارے میں اسے سمجھایا۔ جب ایک ایپ کی طرف ابیرہ نے اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیسے چلتا ہے اور اس میں کیا ہے؟ ابیرہ نے ایک ایپ کی طرف اشارہ کیا، یہ کیسے چلتا ہے اور اس میں کیا ہے؟ یہ اس کو فیس بک کہتے ہیں، اور اس میں تم آئی ڈی ڈالو اور پھر اس میں اشاریاں، لطیفے اور نہ جانے کیا کیا آتا ہے۔ ٹائم پاس کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ اوہ اچھا، مطلب اس میں ہر قسم کی شاعریاں ہوتی ہیں؟ ابیرہ نے خوشی سے پوچھا، کیونکہ ابیرہ کو شاعریاں بہت پسند تھی اور عائشہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے اس نے ابیرہ کی کمزوری پر وار کرتے ہوئے اسے فیس بک کا بتایا تھا۔ کہتے ہیں انسان کی اپنی کمزوری اور طاقت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، بھلے وہ طاقت یا کمزوری کوئی بات ہو یا کوئی انسان، کیونکہ ہمارے دشمن ہماری کمزوری اور طاقت کو ڈھونڈتے ہیں اور پتہ لگتے ہی وہ اس پر وار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اور ابیرہ کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ نے ایسی دھندل میں دھکیلا تھا اس کو کہ جس کے بارے میں اسے کچھ علم نہ تھا، کیونکہ عائشہ نے اسے صرف فائدے بتائے تھے، نقصان نہیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے تو وہ چیز نقصان پہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اس بارے میں معلومات اکٹھی کرنی چاہیے، لیکن ابیرہ نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، ابیرہ پر بھی برا وقت بتا کر نہیں آ رہا تھا، دبے پاؤں آہستہ آہستہ آ رہا تھا، اور اس برے وقت نے ابیرہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا، اور ابیرہ اس سب سے انجان اپنی خوشی میں خوش تھی۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا اب جو ہونے والا اس کے ساتھ، اگر اس کے گھر والوں کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گا۔ عائشہ نے ابیرہ کو آئی ڈی بنانا سکھائی، اور ابیرہ کے پاس بھی فیس بک آئی ڈی، جس کا نام عائشہ کے بتانے پر ابیرہ نے پاپا کی شہزادی لکھا تھا۔ تھینک یو عائشہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو، میری مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ میں سچ میں بہت اچھی ہوں ابیرہ، اب میرا اچھا پن دیکھنا تم کہ میرا اچھا پن تمہیں کہاں لے کر جائے گا۔ عائشہ نے ابیرہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ابیرہ اپنی خوشی میں اس قدر کھو چکی تھی کہ اس نے عائشہ کے بات کا مطلب تک سمجھنے کی زحمت نہیں کی۔ یہاں پر افضل صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی، وہ یہ کہ افضل صاحب نے ابیرہ کو موبائل تو دے دیا مگر اس کا استعمال نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتایا کہ جہاں موبائل ہمارے لیے ایک رحمت کی طرح ہے، وہیں وہ ہمارے لیے زحمت بھی بن سکتا ہے۔ موبائل یوز کرنا ضروری ہے کیونکہ آج کل کے دور میں یہ بہت ضروری ہے، مگر اس کے فائدے اور نقصان بھی بتانے چاہیے۔
بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اسے ہر اچھے برے کا بتانا پڑتا ہے۔ افضل صاحب بھلے اپنے بیٹیوں پر یقین کرتے تھے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ان کی بیٹی جوان ہے، خون گرم ہے، اسے کوئی بھی جھوٹی محبت کا جھانسا دے کر پھنسا سکتا ہے۔ آخر تھی وہ لڑکی ہی نہ، دل موم تھا، پر اسے جوانی کا جوش اور ایک اور عنایت کہ وہ معصوم تھی، اس دنیا داری کا کوئی علم نہ تھا۔ اب یہ تو وقت ہی بتاتا کہ افضل صاحب کی غلطی اور عبیرہ کی معصومیت کا کیا نتیجہ نکلنا تھا۔ عبیرہ کا اب معمول ہو چکا تھا کالج سے آنے کے بعد کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں فیس بک چلانا۔ ارے جی بیٹا دیکھو تو صحیح، آج کل یہ عبیرہ کہاں گم رہتی ہے، دکھائی ہی نہیں دیتی آج کل، افضل صاحب نے زرمینہ کو کہا۔ جی ابو بلا کر لاتی ہوں۔ آپ وہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عبیرہ جو کسی سے چیٹنگ کرنے میں مگن تھی زرمینہ کے بلانے پر بکلا گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر بیڈ پر گر گیا۔ دھیان سے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے نہ جانے کون سی جنگ عظیم پر جانے کے لیے آپ کو چنا ہو، اور حیرت کی بات یہ کہ آپ کو سب سے آگے پہلے مرنے کے لیے کہہ دیا ہو۔ زرمینہ نے اس کے بکلاتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر چوٹ کرتے ہوئے آخر میں مذاق سے کہا۔ اپنی بات پوری کر کے خود ہی قہقہ لگانے لگی عبیرہ کو پہلے تو اس کے اس طرح بولنے پر غصہ آیا، پھر اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ زری میری جان تم ٹھیک ہو؟ عبیرہ نے زرمینہ کی گردن اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو کیوں، کیا ہوا؟ زرمینہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر ہنس رہی تھی نا، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں کوئی دورہ شورہ پڑنے لگا ہے اپو، زرمینہ نے چڑھ کر کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے زری، عبیرہ نے رازانہ انداز میں پوچھا۔ کیا اپو؟ زرمینہ بھی سنجیدگی سے گویا ہوئی، اسے لگا کہ سچ میں کوئی خاص بات ہوگی۔ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور تم دھاڑے مار کر ہنس رہی ہو، کیا بات ہے؟ عبیرہ نے کہکہ لگاتے ہوئے پوچھا اور مذاق اڑایا اور فوراً نیچے بھاگ گئی، کیونکہ عبیرہ کی بات کو سنتے ہی زرمینہ کو غصہ آ گیا۔ وجدان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ریکنگ چیئر پر پرسکون انداز میں کچھ سوچ رہا تھا، جب اس کے موبائل کے رنگ نے اسے سوچوں کے جال سے نکال کر اس کی طرف متوجہ کیا۔ وجدان نے موبائل اسکرین پر دیکھا تو ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وجدان ایک بار تو ٹھٹکا، لیکن پھر بعد میں کال اٹینڈ کر لی، کیونکہ وجدان کا کام ہی ایسا تھا کہ اسے ان نون نمبر سے کال آتی رہتی تھی۔ دنیا کی نظر میں وجدان شاہ ایک بزنس مین تھا، جو اسے بھی جان یعنی امارہ بیگم کے شوہر علی شاہ کے بدولت وجدان کو ملا تھا، جسے اس نے کافی اچھے طریقے سے سنبھالا بھی تھا، لیکن اسے اپنا بدلہ بھی پورا کرنا تھا، اسے انتقام لینا تھا جو اس کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ بدلہ تو لینا ہی تھا اس نے، ہر حال میں، ہر قیمت پر، کیونکہ بات اس کی مردانگی اور عزت کی تھی۔ ہیلو وجدان اسپیکنگ، وجدان نے ریکنگ چیئر پر گھومتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر وجدان۔ موبائل سے ابھرنے والی آواز نے وجدان کی حرکت کو روک دیا تھا، آنکھوں پر اب غصہ اتر آیا تھا اور چہرے پر سکون کی جگہ وحشت آ گئی تھی۔ یہ آواز تو وہ ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان سکتا تھا، اس آواز اور اس آدمی سے وجدان کو اس قدر نفرت تھی کہ کوئی اندازہ لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا تھا۔ اس آدمی نے تو اس کی عزت اور مردانگی پر ضرب لگائی تھی۔ وجدان کو اس کی عمر سے بڑا اور سنجیدہ آدمی نے بتایا تھا۔ جی میں وجدان بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ وجدان نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ عدیل شاہ عرف دادا، کچھ یاد آیا؟ یہ نام تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ جی کہیے، یاد کیا؟ کیسے یاد کیا مجھے؟ وجدان نے وجہ پوچھی۔ ہے وجہ تو وہ پہلے ہی جانتا تھا، لیکن پوچھنا ضروری تھا کہ مقابل کو شک نہ ہو۔ میرے خاص آدمی کو مار کر تم نے بہت ہمت اور دلیری دکھائی، مجھے تم جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے، جو انسان اپنی جان نہ بچا سکے وہ میرے کسی کام کا نہیں۔ عدیل نے اپنے مدعے کی بات کی۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ وجدان نے پوچھا۔ یہ بات تو وجدان بھی جانتا تھا کہ عدیل شاہ کسی کے سامنے نہیں آتا اور اپنے سارے کام خفیہ طریقے سے کرتا ہے، اور وہی انسان عدیل شاہ سے آمنے سامنے مل سکتا ہے جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ وجدان نے اس لیے تو اس کے خاص آدمی کو مارا تھا، اس نے ایک تیر سے دو نشانے کیے تھے، پہلا کہ وہ عدیل شاہ کے امتحان کے لیے چن لیا گیا تھا، دوسرا یہ کہ اس نے اپنے بدلے کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ تمہیں کل اسلحہ سے بھرے 5 ٹرک میری بتائی گئی جگہ پر پہنچانے ہوں گے، اور وہ اسلحہ تمہیں کل ہر صورت میں ریمبو ہوٹل سے چرانا ہوگا، تبھی تم میرے خاص آدمی بن سکو گے۔ کیا تم یہ کام کرو گے؟ عدیل شاہ نے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں اس سے جواب جاننا چاہا۔ جی بالکل، ہتھیاروں سے کھیلنا تو وجدان نے کب کا شروع کر لیا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کا خاص آدمی بنوں۔ ٹھیک ہے، پھر کام ہونے پر ملتے ہیں، عدیل شاہ سنجیدگی سے کہتا کال کاٹ چکا تھا۔ وجدان نے ہزر کو ریمبو ہوٹل میں کل کیا ہونے والا اس بارے میں ساری انفارمیشن نکالنے کے
کے لیے لگا دیا اور اب اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اپنے بدلے کی طرف دوسرا قدم اٹھانے کی۔ وجدان ابھی پرسکون کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہیزر کی کال کا ویٹ کر رہا تھا۔ ابھی چند پل گزرے تھے کہ وجدان کا موبائل بجا۔ وجدان نے موبائل اسکرین پر دیکھا ہیزر کی کال۔ وجدان نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو ہیزر، کیا خبر ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ وجدان، ریمبو ہوٹل میں آج شام پارٹی ہے، اسلحہ پارٹی کی آڑ میں یہاں منگوایا جا رہا ہے جس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ اور نقصان ہوگا، اور نقصان والے لوگوں میں عدیل شاہ اور فدادہ سر فہرست ہے کیونکہ یہ اسلحہ اس کے خلاف اس کے دشمن استعمال کریں گے۔ اسلحہ وہاں سے چرانا بہت مشکل ہے کیونکہ پولیس کو وہاں پر لگا دیا جہاں اسلحہ آج رات تک آئے گا۔ ہیزر نے وجدان کو ڈیٹیل میں سب کچھ بتا دیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مطلب کہ مجھے بلی کا بکرا بنا رہے ہو تم عدیل شاہ تا کہ اگر مروں تو میں مروں، تمہارا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور تمہارا کوئی نام بھی نہ لے کہ یہ سب تم نے کروایا کیونکہ میں تو تمہارا آدمی ہوں نہیں۔ گڈ پلان تو بہت اچھا بنایا تم نے، لیکن تم شاید بھول گئے میرا نام وجدان شاہ ہے۔ تم سے آگے کی سوچتا ہوں وجدان شاہ، مجھے مارنا اور مجھے شکست دینا آسان نہیں، وجدان نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ عبیرہ نے آج کتنے دنوں بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا، اس لیے آج اس کا موڈ اچھا تھا۔ عبیرہ گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اس کا موبائل بجا۔ عبیرہ نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس پر جگمگاتا نام عبیرہ کو ایک پل کے لیے کپکپا گیا اور پھر بعد میں خود کو کمپوز کرتی اس نے کال پک کی۔ ہیلو، عبیرہ نے کپکپاتے ہونٹوں سے اپنے لفظ ادا کیے۔ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا، جب بھی اس کی کال یا میسج آتا تو وہ کام جاتی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اسے شرم آتی تھی یا پھر غیر مرد سے بات کرنے پر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ کیا یار اتنی دیر لگا دی کال اٹھانے میں، موبائل سے آواز بھری تھی، وہ میں گھر والوں کے ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھی، عبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ خود کو اب کافی ریلیکس کر چکی تھی۔ چند باتوں کے بعد اس لڑکے نے ایک ایسی بات کہی کہ عبیرہ ایک دم چونک گئی۔ یہ کیا کہا ہے؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں کیسے مل سکتی ہوں تم سے، وہ بھی اس طرح بغیر کسی رشتے کے؟ عبیرہ کو عمر کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ یار بس ملنے کے لیے تو کہہ رہا ہوں، پلیز آ جاؤ۔ محبت نہیں کرتی ہو کیا مجھ سے؟ اپنی محبت کے لیے ملنے نہیں آ سکتی تم؟ میں تم سے محبت ضرور کرتی ہوں عمر، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تم سے یوں ملتی ملاتی پھروں۔ پہلے ہی تم سے بات کر کے محبت کر کے اپنے بابا کے اعتبار کو توڑ رہی ہوں، اب مزید نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو رشتہ بھیجو ورنہ آگے تم سمجھدار ہو۔ عبیرہ غصے سے کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ عبیرہ اور عمر کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ ایک رات عبیرہ فیس بک پر شاعریاں پڑھنے میں مگن تھی کہ اسے عمر پرنس نامی ایک نام سے فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ چونکہ عبیرہ شاعریاں پڑھ رہی تھی اور ریکویسٹ نے اس کی شاعریوں میں خلل ڈالا، اس لیے عبیرہ نے جلدی سے ایکسیپٹ کر لی۔ کچھ دیر بعد اس آئی ڈی سے عبیرہ کو شاعریاں ریسیو ہونے لگی۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ شاعریوں تک محدود رہا، پھر اس کو ہیلو ہائی کے میسیجز آنے لگے۔ عبیرہ پہلے اگنور کرتی رہی، پھر آخرکار تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے میسیجز کے رپلائی دینے شروع کر دیے۔ میسیجز کا سلسلہ طویل ہوا تو دونوں میں دوستی ہو گئی، پھر محبت میں کون سا کچھ رہ گیا تھا، آخر دوستی میں محبت ہو گئی۔ عبیرہ کے جذبات سچے تھے مگر مخالف تو کچھ اور ہی سوچتے ہوئے تھے۔ یہیں پر آ کر لڑکیوں سے محبت کے نام پر غلطی ہو جاتی ہے۔ ہر روز لڑکیوں کے ان باکس میں لاتعداد لڑکوں کے میسیجز آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا ہم سے محبت کرتا ہے۔ لڑکیوں کی یہی سوچ کہ میسیجز کرنے والے لڑکے کو اس سے محبت ہے انہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ فیس بک یوز کرو مگر حد میں رہ کر، یہاں لڑکے لڑکیاں اس حد تک کلوز ہو جاتی ہیں کہ پھر انہیں برا کام بھی برا نہیں لگتا۔ لڑکے بھی لڑکی کے ان باکس میں ایسے میسیجز سینڈ کرتے ہیں جیسے اپنی آخرت کے لیے نیکیاں انویسٹ کر رہے ہوں۔ لڑکی ان باکس کو تو لڑکوں نے کسی پیرے کا دربار سمجھ رکھا، کچھ نہ کچھ ہونا حاضری ضرور لگوانی۔ اگر لڑکی نے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر ہی لی ہے تو کیا اس کو میسیجز کرنا لڑکوں پر فرض ہو جاتا ہے؟ اگر یہ فرض ادا نہ ہو تو نہ جانے کون سی سزا مل جائے گی۔ اگر لڑکی ایسے ہی کسی اور کام میں اتنا دھیان دے تو کوئی بھی ماں باپ یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی حدود میں رہ کر سب کرنا چاہیے۔ حد سے گزرنے کے بعد نہ صرف خود کو بلکہ ہمارے ماں باپ کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہے، محبت تو بہت پاک جذبہ ہے۔ محبت تو خدا نے بھی اپنے محبوب سے کی تھی کہ ان کے محبت میں دو جہان بنا دیے۔ ہم جیسے لوگوں کا تخلیق کیا صرف اپنے محبوب کی محبت میں؟ اللہ نے محبت کی تو اس کا ثبوت بھی دیا تھا، لیکن ہم اس کے بندے محبت کرتے تو ہیں مگر صرف جسم کے لیے۔ ایسے لوگوں نے محبت کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہوا کی بیٹی ہو یا آدم کا بیٹا، جس سے دل کرتا کھیلتا ہے، جذبات احساسات نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ان میں۔ جنہوں نے محبت کو ٹائم پاس کرنے کا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے، محض جسموں کو حاصل کرنے کے لیے محبت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔
بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب محبت کے نام پر لوٹنے والی ہوا کی بیٹی کی داستان سنتی ہوں، اور دوسری طرف آدم کا بیٹا محبت کے نام پر دھوکہ کھا کر یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ اپنی ذات کا خود تماشا بناتے ہیں ہم۔ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم محبت میں ناکام ہو کر خودکشی کر لیں اور ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک ذلت بھری زندگی میں دھکیل دیں اور مٹی تلے سو جائیں؟ ہاں بولو وجدان۔ ہجر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وجدان کو کہا، ہجر آج رات ہمیں ریمبو ہوٹل جانا ہے۔ اور پھر وجدان نے عدیل سے کوئی ساری گفتگو بتائی۔ تو مطلب آج رات جنگل میں منگل کرنا ہے؟ ہاں بالکل، تم اسلحہ کو اڈے تک پہنچاؤ گے اور میں حسینوں کے ساتھ ان کے ساتھ موجود مردوں کو اپنی طرف راغب کر کے دنیا جہان سے بے گانہ کر دوں گا۔ اچھا تو جناب اندر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنا پسندیدہ مشغلہ گانا بجانا کریں گے؟ وجدان ہجر کی بات پر مسکرایا۔ کیوں بھائی، تم جانتے تو ہو میں ڈانس اور گانا کتنا اچھا کرتا ہوں اور گاتا ہوں۔ پچھلی بار بھی تو سب کی طرح سے بہلائے رکھا تھا میں نے تو، تبھی تو تم اپنے کام میں کامیاب ہوئے تھے۔ وجدان نے اپنی تعریف کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں بالکل، بات تو تیری بجا ہے وجدان، ہمارا یہی ٹیلنٹ ہمیں بہت کچھ دے گیا اور اب ہمارا مقصد بھی پورا ایسے ہی ہوگا۔ بس پھر آج رات ہوگا جنگل میں منگل، میں رات کے منگل کے لیے تیاریاں کر لوں؟ جی وجدان نے مسکرا کر کہا۔ ہجر باہر چلا گیا۔ ابے اوئے لڑکی، چیک کر کیسی پٹاخہ پیس ہے یہ۔ عمر نے کمینگی سے ہنستے ہوئے موبائل اپنے دوست کے سامنے کیا۔ اور واہ یار کیا پیس ہے یہ، کاشان نے کہا۔ ابے رک، یہ لڑکی تو کہیں دیکھی دیکھی لگ رہی ہے یار۔ ہاں یہ لڑکی اپنے افضل صاحب ہے نا، ان کی بڑی بیٹی ہے۔ اوہ اچھا، اس پڑھاؤ کی بیٹی بھی تیرے پاس کیسے آئی؟ ارے یہ لڑکی تیرے بھائی سے سیٹ ہو چکی ہے، تیرے بھائی کو پسند کرتی ہے۔ ابھی تیری تو بڑا کمینہ تھا تو، یہ تو میں جانتا تھا مگر اس لڑکی کو پٹا لے گا یہ نہیں سوچتا تھا۔ اپنی تجھ جیسے یہ لڑکی کا شان نے ابرو چکا کر پوچھا۔ ابے سالے، جب تجھے پتہ ہے کہ میں کمینہ ہوں تو پھر یہ کام میرے لیے کون سا بڑا تھا؟ عمر نے کہا۔ اس نے اپنے دوست کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ابیرہ اس سے اس کی دوستی کروانے والی اس کی اپنی بہن اور ابیرہ شاہ کی دوست تھی۔ تو کیا ارادہ ہے تیرا، نکاح شکاح کرے گا یا اس سے؟ کاشان نے اپنے دل کی بات عمر سے پوچھی۔ ارے نہیں یار، شادی وادی نہیں کرنی، بس ایک رات کے لیے رکھوں گا میں اسے اپنے ساتھ، عمر نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ عمر کی بات سنتے کاشان کے دماغ میں ایک پلان آیا۔ آخرکار اس نے ابیرہ شاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ جو لینا تھا۔ اس نے ابیرہ کو لیٹر دیا تھا جو ابن ابیرہ نے ایک تھپڑ اس کے گال پر چھوڑا تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ ابیرہ سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا تھا۔ بڑی توپ چیز ہے تو، لیکن اس کے ساتھ ایک رات گزار کر کیا ملے گا؟ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر تو بولے تو میں بتاؤں، اس کے بعد تو اس جیسے 10 لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا تو۔ ہاں بول، اچھا لگا تو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ عمر نے کہا۔ پلان تو اچھا ہے، چل پھر اب اس پر عمل کر کے اپنی راتوں کو رنگین بنا۔ بعض لڑکوں کی غیرت صرف اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کے بارے میں جاگتی ہے۔ اپنے گھر کی عورتیں انہیں عورتیں لگتی ہیں، جبکہ دوسرے گھر کی عورتیں کو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں جسے دبوچنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ لڑکے اپنے آپ کو ایسا کرتے ہوئے 30 مار خان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک کتے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتے جو گوشت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وجدان بلیک 3 پیس میں بالوں کو جل لگا کر سلجھا رہا تھا۔ سرخ اور سفید رنگت، گہری براؤن کلر کی آنکھیں، کالے سلجھائے بال اور مسکراتے ہوئے ایک گال بھرایا اور ڈمپل جس پر وہ نہ جانے آج تک کتنی لڑکیاں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وجدان نے اپنا عکس آئینے پر دیکھا اور مسکرایا۔ کتنا ہینڈسم ہوں میں، خدا نے کتنا خوبصورت بنایا مجھے، کاش کہ میری خوبصورتی کی طرح میرے نصیب بھی خوبصورت بنائے ہوتے اللہ نے۔ میرے حصے میں وہ کالی رات نہ آئی ہوتی۔ ویسے بھی جن کے نصیب اچھے ہوں ان کی شکلیں عام سی ہوتی ہیں، اور جو خوبصورت ہوں کبھی کبھی ان لوگوں کے نصیب میں ایسی کالی راتیں لکھی جاتی ہیں جیسے میرے نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ وجدان تیار ہو کر نیچے آیا تو بی جان باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان نے بی جان کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ بی جان، کھانا کھا لیا آپ نے؟ وجدان نے پوچھا۔ ہاں کھا لیا کھانا، تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ تیار شیار ہو کے، میری بہو کو لانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ او ہو بی جان، ابھی تک ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی جو آپ کے بوائے فرینڈ کو اپنا اسیر کر سکے۔ بس آپ دعا کریں، آج بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں، آج کامیاب ہو گیا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے شوہر کی موت کا انتقام لینا پکا ہو جائے گا مجھ سے۔ میں اس کام کے بعد عدیل شاہ کا آدمی بن جاؤں گا۔ عدیل شاہ کا نام سنتے بی جان مسکراتے ہوئے ایک دم تلخی اور سنجیدگی آئی ان کے چہرے پہ۔ کیا عدیل شاہ؟ بی جان نے حیرت سے پوچھا۔ جی بی جان بالکل، بس دعا کریں آپ میرے لیے، اللہ تمہیں سرخرو کرے۔ بی جان نے دعا دی تو وجدان نے بی جان کا ہاتھ چوما۔
یہ پہلی بار تھا کبھی جان نے وجدان کو ایسا کہا تھا۔ یہ دل شاہ کی تباہی کی منتظر بھی جان بھی تھی۔